یہ ہے کہ عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، ساتھ میں ڈاکٹر، وکیل، انجینئر یہ بھی بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. اور آپ دیکھیے بہت سارے جو ڈاکٹرز حافظ قرآن ہیں، آپ ان ڈاکٹروں کا انداز دیکھیے جب آپ ان سے ملتے ہیں. مالیگاؤں میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو حافظ قرآن ہے، جب ہم ان سے ملنے جاتے ہیں غریبوں کے ساتھ ان کا انداز دیکھیں، بل لینے دینے میں ان کا انداز دیکھیں، دوائیاں لینے دینے میں گفتگو میں ان کا انداز دیکھیں. اگر عالم حافظ ڈاکٹر ہوگا تو وہ یہ کہے گا نا کہ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی صبح شام دوا لے لینا، صبح دوپہر شام لے لینا ڈاکٹر. لیکن اگر وہ عالم دین ہوگا تو بولے گا نا کہ ایک دوا آپ ایک کام کریں، فجر کے بعد لے لیں، ایک ظہر کے بعد لے لیں، ایک عشاء کے بعد لے لیں. بھائی بات تو ہوگی. ہاں اگر کوئی انجینئر عالم دین ہوگا تو وہ سیمنٹ چوری کرنے کی بجائے یا جو وہ ملاوٹ کرنے کی بجائے سوچے گا مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو یہ ہے کہ ہمیں دونوں تعلیم کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے. اسی لیے جو ہے وہ ہماری ایک یعنی کہ سوچ تھی کہ دینی دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ہم نے اسی لیے شہر کے اندر ماشاءاللہ ابھی کچھ انگلش تھوڑی سی تفصیل بتائیے ضرور مجھے قائم کیا کہ ہیرا انگلش میڈیم اسکول وتھ اسلامک اسٹڈیز جو قائم ہے، اور الحمدللہ اب اس کو تقریباً 2 دہائیوں کے قریب اب وہ بیتنے جا رہی ہے. ہمارے امیر، ہمارے قائد قبلہ علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ، ان کی خواہش تھی کہ اسکولوں کے ذریعے سے اور انگلش میڈیم تعلیم کے نام پر بے دینی اور الحاد پھیل رہا ہے. تو چونکہ انگریزی تعلیم ضروری ہے، انگلش بولنا آج کل اتنا ضروری ہو گیا ہے، حالات ہیں. اور اسلام تو یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ تم عبرانی بھی سیکھو، سریانی بھی سیکھو، ہر قوم کی زبان سیکھو تاکہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے. تو انگریزی آج تو بہت ضروری ہے. تو اگر آپ انگلش نہ بولے تو لوگ آپ کو بیکورڈ سمجھتے ہیں. چند جملے آپ انگلش کے بول دیں تو لگتا ہے کہ نہیں یہ آدمی پڑھا لکھا ہے. حالانکہ لوگوں کی سوچ صحیح نہیں ہے، مگر پھر بھی چلیں. جو لوگوں کی جس طرح کی سوچ ہے اس حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کئی زبانیں جانتے تھے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور تو پتھروں کی زبانیں بھی جانتے تھے، جانوروں کی زبانیں بھی جانتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے زبانیں بولی، فارسی بھی حضور نے بولی. وہ عربی تھے لیکن فارسی بھی بولی، اور بھی زبانیں بولی. زبان دیکھیے کہ کوئی مذہب کی کوئی زبان نہیں ہوتی. اگر آپ یہ سوچتے وہ فلاں مذہب کی زبان، ایسا نہیں ہے. تو علاقائی زبانیں ہوتی ہے. زبانوں کا عام طور پہ مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. زبانیں علاقائی ہوتی. اگر مذہب کا تعلق زبانوں سے ہوتا تو ایران والے فارسی کیوں بولتے؟ ٹھیک ہے. ہندوستان والے اردو کیوں بولتے؟ اور اگر مذہب کا تعلق زبان سے ہوتا تو کرناٹک کا ہندو کنڑا کیوں بولتا، مراٹھی کیوں نہیں بولتا؟ بالکل حقیقت. کتنے ہندو ہیں جو سنسکرت بولتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو عربی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، ہمارے عربی زبان کی اہمیت ہے. لیکن عام طور پہ اب آپ دیکھیے کہ عراق میں جو عیسائی بستے ہیں وہ عربی بولتے ہیں. ملک شام میں جو یہودی اور عیسائی وہ لوگ بھی عربی بولتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں ہر زبان سیکھنا چاہیے.